نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، قرآن مجید میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں۔ ہر صورت کا بیک گراؤنڈ ہے، ہر صورت کا پس منظر ہے، جس کو علماء شان نزول کہتے ہیں۔ ہر صورت کا نام خود اس صورت میں موجود ہے۔ اب دیکھیں، سورۃ البقرہ ہے، چونکہ اس صورت میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس کو بقرہ کہا جاتا ہے، اور لفظ بقرہ بھی اس صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح سورۃ نمل ہے، اس میں ایک چونٹی کا ذکر ہے، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کی تھی، تو اس لیے اس کو نمل کہا جاتا ہے، اور لفظ نمل بھی اس صورت میں موجود ہے۔ تو جتنی بھی صورتیں ہیں، ہر صورت کا نام اس صورت میں موجود ہے، لیکن 4 صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جن کا نام خود اس صورت میں موجود نہیں ہے۔ پہلی صورت فاتحہ ہے۔ اب دیکھیں، لفظ فاتحہ آپ کو صورت فاتحہ میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ صورت فاتحہ کے جتنے بھی نام ہیں، جیسے اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، اس کو نور بھی کہا جاتا ہے، اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی نام ہیں سورۃ فاتحہ کے، کوئی بھی نام، کوئی بھی لفظ اس صورت میں موجود نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر سورۃ الانبیاء ہے، یہ 21 نمبر صورت ہے، 21ویں صورت ہے، یہ پارہ 17واں ہے۔ اقترب للناس حسابهم، یہ پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس پوری صورت میں لفظ انبیاء آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، ان کے نام بھی اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن جس نام پر یہ صورت رکھی گئی ہے انبیاء، وہ لفظ اس صورت میں موجود نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر صورت حامیم سجدہ، یہ 41 نمبر صورت ہے، 24واں پارہ، فمن اظلم ممن کذب، اس پارہ میں یہ صورت موجود ہے، حامیم سجدہ۔ اس پوری صورت میں آپ کو لفظ حامیم سجدہ اکٹھا نظر نہیں آئے گا۔ چوتھے نمبر پر سورۃ الاخلاص ہے، یہ قرآن مجید کی 112 نمبر سورہ ہے، اور آخری پارہ اما پارہ، جہاں قرآن مجید کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ اس کو عموماً قل هو اللہ احد بھی کہا جاتا ہے۔ اس پوری صورت میں لفظ اخلاص موجود نہیں ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن کا نام خود صورت میں موجود نہیں ہے۔